بہت مین سورسز ہیں وہ ہیں کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس. جب ہم فیٹس کی بات کرتے ہیں تو فیٹس میں ہمارے پاس ظاہر ہے شروع سے ہمیں سنا ہی ہوا ہے کہ جی آپ فیٹس کھانا چھوڑ دیں, فیٹس تو یہ ہوتا ہے, فیٹس تو وہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جی آپ موٹے ہو جاتے ہیں, آپ فیٹ کو بالکل وہ کر دیں. فیٹ جبکہ کھانا, میں بھی بینگ اے ڈائٹیشین یہی بولتی ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ فیٹ کا بہت زیادہ استعمال, بہت بے دھیرے استعمال کریں. لیکن جو اچھا فیٹ ہے, اگین وہی بات آ جاتی ہے جو ٹرانس نہیں ہے, یا جو وہی بات سنگل ڈبل بانڈ یا سیچوریٹڈ انسیچوریٹڈ میں بھی نہیں, وہ سب کو پتہ ہے کہ جی فاسٹ فوڈ آپ نے نہیں کھانا, اس میں ایکسیسو یہ ہے, اس میں ایکسیسو چینی کا, نمک کا, آئل وغیرہ کا استعمال ہے. لیکن جب ہم ناریل کی یا ناریل کے تیل کی بات کرتے ہیں, میں کچھ آپ کو ایگزامپلس بھی دیتی ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ اس ایک پرٹیکولر ریجن میں جہاں پہ ناریل کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یا ناریل کے پانی کا یا تیل کا, وہاں پہ آپ ان کی اسکن دیکھیں, آپ ان کے بالوں کو دیکھیں, وہ آپ کو بڑا واضح فرق نظر آئے گا کہ اچھا واقعی میں وہاں پہ یہ چیز ہے اور وہاں پہ استعمال بھی ناریل کا بہت زیادہ. وہ میں بھی آپ سے آگے. ٹھیک ہے, اوکے. کمنٹس کی طرف آنا چاہوں گی. ارشد علی ہیں ہمارے ساتھ, محمد رشید ملک ہیں اور بھائی جان ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں, بہت شکریہ. جی بالکل, اگر آپ لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو میں آپ کو رپیٹ کرنا چاہوں گی کہ آج ہم کوکونٹ کے حوالے سے, ناریل کی افادیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ان کا کھانا کتنا ضروری ہے, اس کا پینا, جو اس کا پانی ہے وہ پینا کتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے, اور اس کو اگر ہم اپنے اسکن پہ یا ہیئر پہ اس کا امپلیمنٹ کرتے ہیں, لگاتے ہیں, تو ہمارے بالوں کو اور اسکن کو یہ کس طرح سے اچھا رکھتا ہے. اور اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو موسٹ ویلکم, آپ کر سکتے ہیں. اچھا عائشہ, ناریل کی خاصیت کیا ہے, اس کو کس طرح سے ہم باقی چیزوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کھانے کے حوالے سے یا لگانے کے حوالے سے؟ اچھا, میں اگر بچوں سے سٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ بچے ہمارا مستقبل ہیں. بچوں کی ڈائٹ کے بارے میں پیرنٹس اکثر کانشیس ہوتے ہیں. بچوں میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو اچھی چیزیں یا کچھ ایسی چیز جو کہ ان کے لیے نیوٹریشنلی اور ایکولی بینیفیشیل ہو, ہم وہ نہیں دیتے. ناریل ان کے لیے بہت بہترین ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اگین میرا ہمیشہ نا ایک چیز پہ بہت ایمفیسس رہتا ہے کہ ہم بات تو کر دیتے ہیں, لیکن جب ہم اسٹیٹس نکالتے ہیں یا جب ہم ریشو نکالتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اس چیز ایک پرٹیکولر فوڈ گروپ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب ناریل کے بارے میں اگر میں بات کروں تو بچوں کو کس فارم میں دیں گے؟ آپ بچوں کو کسی بھی فارم میں دے سکتے ہیں ناریل. میں 3-4 سال کے بچے کی بات کر رہی ہوں, میں کوئی ایسے بچے کے نونہال کی یا اس میں بات نہیں کری کہ جس کے لیے سالڈس کھانا مسئلہ ہے. اب جیسے 4-5 سال کا, جو بچہ ڈائٹ پہ ہے, کھانا کھا رہا ہے, بالکل چاکلیٹس پہ لگا دیتے ہیں. ناریل کیا, ہم ان کو باقی جو بہت اچھی ضروری فوڈز ہیں ہم وہ نہیں دے پاتے, تو ناریل ہم کیا. لیکن جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ناریل کی افادیت اتنی ہے کہ وہ ان کی برین ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ان کے ایکولی جو ان کی باڈی فنکشننگ ہے اس میں جو آپ کے اسینشیل فیٹس ہیں, پھر وہ گیا جیسے میں نے بتایا کہ جب کولیسٹرول سے بنا ہوا ہے دماغ, تو دیکھیں جو آپ کا وائٹ میٹر آف دا برین ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ اس طرح سے نہیں چلتا یا اس طرح سے فنکشن نہیں کر پاتا جیسے ایک ایوریج بندے کا دماغ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے ٹھیک ہے کچھ جینیٹیکلی ریزنز بھی ہوتی ہیں, کچھ ہیریڈیٹی ریزنز بھی ہوتی ہیں کہ جی پیرنٹس ایسے تھے یا اس طرح سے, بچے ماں باپ لائق ہیں, بچے بھی لائق ہوں گے, ماں باپ ڈاکٹر ہیں, بچے بھی ڈاکٹر ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہماری ڈائٹ, ہمارا انوائرمنٹ, ہمارا کلائمیٹ, یہ سب چینج کرنے سے, لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن سے تھنگز may get better, تھوڑا سا بہتری آ سکتی ہے, اچھی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. جس میں اب اگر میں صرف ایک ناریل کی بات کروں, یا اگر میں ناریل کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں تو اس لیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ فوڈ ہے. شروع سے ہی اگر ہم بچوں کو دینا شروع کریں تو اس سے کیا ہوگا, کیا کہ بچے اسکول میں اچھا پرفارم کریں گے اگر ڈائٹ اچھی ہوگی, اور ڈائٹ اتنی اچھی ہوگی کہ اس میں ناریل جیسی چیزیں, اب آپ نے جیسے فارم پوچھی, اس میں 1-2 چیزیں بھی کوئکلی شیئر کرتی ہوں کہ ریسیپی ڈیٹیل میں تو میں نہیں بتا پاؤں گی. آپ اس کا دودھ میں استعمال کر سکتے ہیں, کرش کر کے دے سکتے ہیں, ناریل کا پانی دے سکتے ہیں. ناریل کا پانی کی آپ جیسے کچھ بھی بنا رہے ہیں, کوئی جوس بنایا, کچھ بنایا, اس میں آپ ریسیپیز آپ نے خود بنانی ہے, جہاں پہ آپ کولاز کا یا باقی فریزی بیوریجز کا اتنا بے دریغ استعمال کرتے ہیں, آپ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر کے اس کی ریسیپیز بنا سکتے ہیں جو نیچرل وے میں رہتے ہوئے آپ کو فائدہ بھی دے. پھر جس طرح منٹ مارگریٹا, جس میں ہم لیمن, پانی اور منٹ ڈالتے ہیں, اس میں ناریل کا پانی بھی ڈالتے ہیں, ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایڈ کر سکتے ہیں, اس کا فلیور اتنا اچھا ہوگا, اتنا لائک ایرومیٹک, اور اس کا ایروما سوری, سو آپ اس چیز کو بھی فیل کریں گی کہ واقعی میں, اور ایک اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے, بہت فینٹاسٹک, اور بہت ایرومیٹک, اور بڑا اسٹرانگ ایروما ہے اس کا. جیسے ایک اس کا لیمن کا بہت ایک وہ اسٹرانگ سا اس کا وہ ہے نا, اس کی بڑی اچھی اور رچ ایروما ہے کوکونٹ کا بھی.
ٹھیک ہے عائشہ، ہم فردر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. میں کویشچن کی طرف آنا چاہوں گی. رانا عارف ہے، تنزیلہ خلیل ہے. تنزیلہ جی یہ کہہ رہی ہیں ان کو آواز نہیں آ رہی، اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے تو پلیز دیکھیے گا. حارث عمران کا بھی یہی کہنا ہے آواز بہت کم ہے. تو حارث صاحب ہم تھوڑا اونچا بول لیتے ہیں، شاید کہ ہم تھوڑا آہستہ بات کر رہے تھے میں اور عائشہ، اور باقی جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں وہ ہماری ٹیم سولو کر دیتی ہیں. سید اسد شاہ صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کیا ناریل کھانے سے یا اس کا پراپر استعمال کرنے سے اسکن بھی وائٹ ہوتی ہے؟ وائٹ کا جو ایک وہ اچھا یہ پریگننٹ حاملہ خواتین میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو روٹین میں پانی دیا جائے ناریل کا تو بیبی جو ہے وہ وائٹ ہوگا، یہ بہت کامن سنا ہوا ہے میں نے. وہ نہیں، اس میں کوئی اسٹڈیز اگر آپ دیکھیں نا تو اسٹڈیز سے کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے. اچھا کوئی ریسرچز وغیرہ نہیں، اتھینٹک بات نہیں ہے. جہاں تک اسکن کی ایگزیکٹلی آتھینٹک بات نہیں ہے، لیکن جہاں تک اسکن کی اور وہ بات پتہ ہے کیا، وہ اصل میں فضا یہ ہوتا ہے کہ کوئی 1% ایسا ہوگا کہ جی ناریل کھاتا رہا آگے سے آپ کے آپ نے ایسے ریزلٹس دیکھے ہوں گے اور دوسروں کو بھی ریکمینڈ کرتے جاتے ہیں. لیکن سنس ہم نے اس پہ ریسرچ نہیں کی، ریسرچ پڑھی نہیں ہے یا دیکھی نہیں ہوئی نہیں ہے، پریکٹیکلی وہ چیز نہیں ہوئی تو ہم اس پہ اس طرح سے علی اعلان نہیں کہہ سکتے کہ جی ایسا ہے. لیکن البتہ یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اسکن آپ کی بہت اچھی ہوتی ہے کھانے سے، ناریل کا پانی پینے سے، ناریل کے تیل کو استعمال کرنے سے. ناریل کا تیل اس طرح سے استعمال کرنے سے کہ جیسے اب آپ نے دودھ کے اندر 1 آدھا چمچ ڈال دیا، جس میں اولیو آئل کا یا باقی آئلس کا استعمال کرتے ہیں، یا ہم نے ناریل کا جو اس کو کرش کر کے کھا لیا، یا اس کو اسمودی بنا لی، دہی کے اندر ایڈ کر لیں. بالکل جیسے ہمارے پاس میں سیڈز کے بات کرتی ہوں، فلیکس سیڈز ہیں، چیا سیڈز ہیں، بالکل یعنی السی کے یا باقی جو ہمارے پاس اویلیبل سیڈز ہیں. اسی طرح ریسیپیز ہم خود بنا سکتے ہیں، اور مکس اینڈ میچ خواتین ماشاءاللہ بہت اچھا کچن میں کر لیتی ہیں. کوئی بھی چیز کا کسی بھی چیز کے ساتھ کیا کمبینیشن ہونا چاہیے، بہت سے دیکھیں چیزوں کو فضا ہم نے خود سے وہ کرنا ہے، لائک ان کا استعمال خود سے کرنا ہے، ان کی ریسیپیز کو ہم نے خود سے چینج کرنا ہے. وہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ جیسے اب کئی گھروں میں میں جانتی ہوں کہ بھنڈی میں گوشت نہیں ڈالتے، لیکن عموماً گھروں میں بھنڈی گوشت بنتا ہے. پھر کئی لوگ بھنڈی میں چکن نہیں ڈالتے، لیکن کئی لوگ ایٹ دا سیم ٹائم ڈالتے بھی ہیں. اٹس لائک 50-50 کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپ ڈالتے میں تو ڈال ہی نہیں سکتی. میں نہیں ڈالتی تو میں ضرور اپنے اپنے ٹیسٹ پہ ہے نا، جس طرح سے ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہوا ہے آپ کو. وی کین میک دا کنٹراسٹ یا کمبینیشن اچھا کر سکتے ہیں. وی کین مکس اینڈ میچ دا تھنگس. وہی بات ہے کہ اگر گھر میں بچے ہیں، اگر وہ کھا رہے ہیں تو ان کی چوائس کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اگر بڑے ہیں تو ان کی چوائس کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. آپ تھوڑا سا ڈیولپ بھی کریں، ٹیسٹ کو اپنے کو بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس طرح. اور پھر میں آپ کو بلکہ آگے بھی بتاتی ہوں کہ جیسے کچھ ایک بیماریوں کے بارے میں، کولیسٹرول جن کا ہائی ہے، بلڈ پریشر، کیونکہ کولیسٹرول ہائی ہونے سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے، بلڈ پریشر زیادہ تیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ یہ کولیسٹرول کے لیے بھی اس کا ہے کہ یہ کولیسٹرول کو بھی تھوڑا کم کرتا ہے. ہاں بینیفیشیل ہے یہ ناریل. ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی بینیفیشیل ہے. اوکے، تو ان اے لانگر رن آپ یہ نہیں ہے کہ آپ آج لینا شروع کیا تو کل کولیسٹرول کم ہو جائے گا، اس طرح. ٹھیک ہے. فرزانہ یوسف ہے ہمارے پاس، سلام کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام، بہت شکریہ فرزانہ، ویلکم. اور یہ کہہ رہی ہیں جی ناریل کے بہت سے فائدے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، کیا آپ اس کو تفصیل میں بتا سکتے ہیں پلیز؟ آواز کا ایشو ہے یہ بھی کہہ رہی ہیں. اوکے فرزانہ، ابھی اگر آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے تو ابھی ہم نے 1-2 ہی کویشچن لیے ہیں. ہمیں اس کے فوائد اور خصوصیت کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے ہماری، اور آگے ہم اس کے فیٹس کے متعلق جو میرا 3rd کویشچن ہے اور تفصیلاً ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ کا بھی کوئی کویشچن ہے تو موسٹ ویلکم. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی متھ ہے یا کوئی انفارمیشن ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم. آپ اس پلیٹ فارم کے تھرو ہمیں بتا سکتی ہیں. اچھا عائشہ، مجھے یہ بتائیے گا ناریل میں کون سی چکنائی پائی جاتی ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ MCTs جیسے میں نے ابھی بتایا، میڈیم چین ٹرائیگلیسرائڈز پائے جاتے ہیں. اور مقدار کے بارے میں اگر میں کہوں تو مقدار ہم کس طرح اس کو استعمال کریں، کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ڈائٹ کانشیس لوگ ہیں یا جو اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں وہ ناریل کا زیادہ استعمال نہ کریں. تو از اٹ فیٹس کی وجہ سے نا کہ وہ بہت زیادہ فیٹی ہے. اچھا، فیٹ کوئی بھی کسی بھی قسم کا ہم بہت زیادہ استعمال اگر کریں گے، کیونکہ ہماری باڈی میں اوبویسلی آلریڈی کچھ پرسنٹیج ہے جتنی ہونی ہی مناسب ہے، اس سے زیادہ ہم بڑھتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر 25% سے زیادہ فیٹ ہے تو وہ نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، کئی لوگوں کا 40% فیٹ ہے. پھر باڈی تو آپ کی فیٹ اور اس کے اوپر بونس کا ویٹ، آپ کی اسکن کا ویٹ، وہ سب کچھ یعنی آپ وہ کر رہے ہیں. واٹر کانٹینٹ
تو اس کا جو پروپورشن ہے ایک وہ دونوں 3-4 جو کمپارٹمنٹس ہیں، جیسے فلوئڈ کمپارٹمنٹ یعنی ہماری باڈی 70 to 80% واٹر ہے. اب فیٹ زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ چیز وہ تو کسی بھی طرح سے آپ کے لیے فائدہ مند نہیں، یہ سب کو معلوم ہے. اب جہاں تک ناریل کے فیٹ کی بات ہے، ناریل کا جو تیل ہے وہ باقی تیلوں کی طرح اس کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ اتنی ہی ہے کہ جس طرح آپ 2 سے 4 چمچ. اب آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو 2 سے 4 چمچ تیل استعمال کرتے ہوں گے؟ وہ تو 2 سے 4 شاید کپ استعمال کرتے ہوں گے یا گلاسز استعمال کرتے ہوں گے، یا مے بی جو گھروں میں ہمارے جو بھی گیجٹس ہیں یا جیسے میجرنگ کپس ہیں ان کا ہمیں نارملی لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ایکسچینجز کیا ہیں. سو جو ایک سجیسٹ کیا جاتا ہے وہ تو اس کا اتنا ہی ہے. لیکن اگر آپ تیل میں بات کریں تو ہم کہتے ہیں نا کہ جی اولیو آئل لیں، کینولا لیں، سن فلاور لیں، مسٹرڈ آئل اچھا ہے. اسی طرح ہم ناریل کے تیل کو بھول جاتے ہیں. ناریل کے تیل کو نہیں، ایگزیکٹلی وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہاں پہ ہمارا استعمال بھی اتنا نہیں ہے. آپ کو اگر میں اگزامپل دوں اس کی افادیت کی اور اس طرح سے، ریجن میں آپ دیکھیں بنگلہ دیشی خواتین کو دیکھیں، آپ انڈین خواتین کو دیکھیں، آپ انڈونیشین خواتین کو دیکھیں، آپ شری لنکن خواتین کو دیکھیں، ان مردوں کو دیکھیں، ان کی سکن کو دیکھیں. ڈونٹ گو فار دا کمپلیکشن تھنگ اونلی. کمپلیکشن ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ اس پہ بھی جتنا گلو کر رہا ہوتا ہے ان کا وہ بھی کمپلیکشن اچھا لگ رہا ہوتا ہے، گلو کر رہا ہوتا ہے نا ان کا گلو. ان کے بال، ان کے بال اکثر کہا جاتا ہے کہ جی وہ خواتین جو ہیں خاص طور پہ سری لنکن ہیں یا بنگلہ دیشی ہیں یا جیسے انڈین خواتین کے بھی بال وہ ہر وقت تیل میں چوپڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور انہوں نے وہ کون سا تیل لگایا ہوا تھا؟ ناریل کا. ان کا ناریل کا تیل کا استعمال، وہ اپنے اسکن کے اوپر بھی ناریل کے تیل کا استعمال کر کے رات کو سوتی ہیں. اور یہ ریسرچز ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچز ہوئی ہیں کہ یہ ہم صرف سنتے ہیں یا یہ واقعی کوئی بات ہے بھی. ریسرچز ہوئی کہ واقعی میں ان کی پھر ظاہر ہے ایک گروپ لیا گیا لوگوں کا، ان میں کچھ خواتین تھی جو کرتی تھیں اور کچھ خواتین تھی جو اس کا استعمال نہیں کرتی تھیں، تیل کا، پانی کا یا را فارم میں کھانے کا. سب مکس آنسرز تھے. ان میں انہوں نے جنہوں نے استعمال کیا ہوا تھا ان میں جو کنسسٹنسی تھی اور ریشو تھی وہ زیادہ تھی، اور بال وغیرہ اور بڑے خوبصورت اور وہ سارا. تو اسکن کے تو ہمارے اگر ہم سوچا دیں مسئلے ہمارے ناریل سے حل ہو جاتے ہیں اگر ہم ناریل کا استعمال کرنا شروع کر دیں. لیکن اگین ہم لوگ اتنی امپیشنٹ قوم ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک چیز ہم اوور نائٹ ہی کر لیں. رنگ گورا ہے وہ بھی آج گورا ہو جائے، بال لمبے ہیں تو بس آج 4 انچ لمبے ہو جائیں گے. بالوں کے لمبے ہونے کی بھی اگر بات کی جائے تو 1 سال میں تقریباً 1 فٹ بال لمبے میکسیمم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 1 فٹ کا مطلب ہے 12 انچ. تو یعنی ہر 1 مہینے میں آپ کا 1 انچ بال لمبا ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ بالوں کو نہ تیل لگاتے ہیں، نہ آپ اسکیلپنگ مطلب اسکیلپ کے اوپر اس کو لیوبریکیٹ نہیں کرتے، یا آپ اس کو اس طرح سے خیال نہیں رکھتے، پھر جس طرح کا پالیوشن ہے فضا آپ جانتی ہیں کہ ورکنگ خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، ہر وقت پالیوشن میں، کلائمیٹ اتنا زیادہ عجیب ہے، انوائرمنٹ بہت ڈسٹ، ایگزیکٹلی پالیوشن، ایئر پالیوشن زیادہ ہے، واٹر پالیوشن زیادہ ہے. تو اگر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تو پھر اوبویسلی بال فریزی بھی ہوں گے، بال لائک گریسی بھی ہوں گے، خراب بھی ہوں گے، اور اسکن بھی، کیونکہ اسکن ہے نا، بال بھی تو اسکن سے ہی اوریجنیٹ ہوتا ہے، نکلتا اوریجن تو اسکن ہی ہے بیسکلی. تو اسکیلپ، ہماری باڈی، ہمارا فیس، ہمارے ہاتھ پاؤں، دیز آر ایکچولی بیسڈ جو ہے وہ اسکن ہی ہے. تو وہ اچھی ہونا، وہ ہیلدی ہونا انٹرنلی ایکسٹرنلی بہت ضروری ہے. اور اگر ہم ناریل کو یا کوکونٹ کو، اس کے آئل، واٹر یا اس کی ہم کھانے کے اوپر ایمفسس کر رہے ہیں، دے رہے ہیں اتنا زیادہ، اور ایک اکیلی اس چیز کے اوپر، تو وہ اس لیے کہ ہم obviously لوگوں کو اویئر کر سکیں، بتا سکیں اس کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. جو چیزیں ایزیلی اویلیبل ہیں لیکن لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہے کہ کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے یا کس طرح سے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اور یہ کہ جی سستا ہے ناریل اور 20-20 روپے کی وہ ایک گری مل رہی ہوتی ہے، تو شاید یہ وہ ایسی اچھی سی چیز تو ہے ہی نہیں نا، رہنے دیں. ہم جبکہ وہی سڑک پہ جاتے ہوئے چپس بھی خرید لیتے ہیں، وہی سڑک پہ جاتے ہوئے ٹکی پیکس بھی کھا رہے ہوتے ہیں، بسکٹس بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ہر جو چیز جو کہ آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہی نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا ہے، ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہی سڑک پہ جاتے ہوئے ہم وہ ناریل، ہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ سڑک پہ چل رہا ہے کوئی، آپ کو چاہے وہ جیسے وہ انہوں نے اسٹالز لگائے ہوئے ہوتے ہیں کسی ریڑھی کے اوپر، ٹھیلے کے اوپر، یا اس طرح سے، آپ اس کو صاف صفائی کا ضرور دیں. ہاں نہیں وہ گھر آ کے آپ دھو لیں، لیکن آپ اس سے بائی کر سکتے ہیں. ہاں بالکل، وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اچھی چیز ہے، جس کو واشیبل ہے نا، دھو سکتے ہیں، واشیبل ہے، آپ دھو سکتے ہیں. اور اگر آپ کو اسٹل اگر آپ کو ہائیجینکلی ایشوز ہیں، آپ را ناریل لے کر آ کے گھر میں توڑیں، گھر میں توڑیں، گھر میں کاٹیں، توڑیں، پانی ہے جو بھی، آپ اس کا استعمال کریں. ٹھیک ہے، اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ سے ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی جو میں نے خود بھی کیا ہوا ہے، بلکہ میری مدر جو ہے وہ فیملی
فیملی میں سب کو ریکمینڈ کرتی ہیں, بتاتی ہیں. اس کے بعد میں عائشہ کی بھی رائے اس پہ لینا چاہوں گی کہ وہ خواتین جن کا سی سیکشن ہوا ہوا ہے اور سم ٹائم وہ کمپلین کرتی ہیں کہ ان کے اسٹچز میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے, ایچنگ ہوتی ہے اور انٹرنلی جو ہے وہ پین فیل ہوتی ہے, تو ان کے لیے اکثر میری مدر ہمیں یہ فارمولہ بتاتی ہیں جب سی سیکشن ہوا ہوتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ جو ہے آپ اس کا ناریل کا آئل وہ پی کر سوئیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ انٹرنلی جو ہماری ڈرائنس ہو گئی ہے اسٹچز میں وہ اس سے ایک تو ہیلنگ ہوگی اور ایک جو آپ اوپر سے تو اسکن پہ خارش کر لیں گے لیکن اندر سے جو آپ کو ہو رہی ہے وہ سم ٹائم ہم خارش کر کے اپنے زیادہ خراب کر دیتے ہیں اور وہ وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ہمیں ہماری اسکن ڈرائی ہو رہی ہوتی ہے. ہم نے یو آر رائٹ, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس میں بھی وہ جس طرح ایک بات ہوتی ہے کہ جو میتھ ہے یا کچھ, وہ ٹیکنیکلی بات یہ جو آپ بات کر رہی ہیں ڈرائنس والی ٹھیک کر رہی ہیں, آئلی ہے اور یہ بے تحاشا آئلی ہے. اس میں جو آئل کا کانٹینٹ ہے باقی اگر آپ تیل دیکھیں ان سے زیادہ ہے. اس کے پر آؤنس کے اوپر اور پر گرامز کے اوپر جو کیلوریز ہیں وہ ہمیں زیادہ ملتی ہیں بنسبت باقی آئل کے. ٹھیک ہے, اٹس رچ ایکچولی. اب آئلی کر دیتا ہے وہ جب آپ پیتے ہیں یا جس بھی سچویشن میں. دوسرا یہ کہ آپ کو ریکوری کی ہیلنگ کی ضرورت ہے. یہ چیز ناریل کا تیل اور ساتھ انڈا, اگر انڈا ہم کوئی ہفتے میں 3 سے 4 بار استعمال کریں, کیونکہ انڈے کا اگر ہم ہول ایگ لیں گے تو چونکہ اس کی زردی میں کولیسٹرول ہے تو اٹس بیٹر کہ آپ 2 سے 3 انڈے ہفتے میں لے لیں. جب پروٹین بھی اچھی ہوگی ساتھ آپ کا فیٹ بھی, آپ کو انرجی جو ریکوائرڈ ہے وہ بھی ملے گی. ہیلنگ بہت مطلب کوئکلی ہیلنگ ہوگی نا. اینڈ دین آپ کا جو پروٹین کی انٹیک ہے وہ بھی اگر پوری ہے ٹھیک ہے. اس سے دونوں صورتوں میں یہ ہوگا کہ ہینڈ ان ہینڈ چلیں گے, جلدی وہ کریں گے. ایک فورس کے طور پہ اس کو فورس کریں گے. کوئی بھی آپ کی انجری ہے جس طرح اکثر آپ سی سیکشن میں بھی بتا رہی ہیں اسٹچنگ کے دوران بھی ایسا ہوتا ہے, تو ان کو گھریلو ٹوٹ کے سمجھ کے شاید اگنور کر دیا جاتا ہے. اور کئی خواتین کرتی بھی ہیں لیکن آپ ان کو دیکھیں وہ تندرست بھی ہیں. رکھتے ہوئے آپ ٹائمنگز کا, کوانٹٹی کا خیال رکھتے ہوئے اگر ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو اس ٹائم کی جو آپ خواتین دیکھیں جو سنتی تھیں یہ سب باتیں اور ان پہ پریکٹیکلی عمل کرتی تھیں, وہ کتنی ہیلدی ہیں کمپیریٹیولی. اور عائشہ میں بہت سے لوگوں کو سنتی ہوں جی اسٹچنگ میں پس پڑ گئی, اسٹچنگ خراب ہو گئی, کھجا دیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, زخم بہت زیادہ دوبارہ سے خون رسنے لگ گیا. تو بالکل آپ جب ڈاکٹر کے جائیں گے تو وہ پھر دوبارہ سے کیا کریں گے. بے شک ڈاکٹر کا مشورہ بہت ضروری ہے, میں آپ کو یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ اپنے ڈاکٹر کو اوائڈ کرنا ہے, لیکن ہوتا یہ کہ جب ہم ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹچنگ میں ایچنگ ہو رہی ہے تو ہمیں دوبارہ سے میڈیسن ہی ریکمینڈ کر دی جاتی ہیں. تو وہ ڈرائنس آلریڈی 9 منتھ میں اتنی میڈیسن کھا چکے ہوتے ہیں کہ وہ آلریڈی آپ کی اسکن اتنی ڈرائی ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو اتنی گرمی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں بہتر ہوتا ہے کہ کچھ آپ ہوم ریمیڈیز پہ بھی آ جائیں, ایسی ریمیڈیز جن کے بارے میں آپ کو فلی انفارمیشن ہو کہ کس طرح سے یوز کرنا ہے, اس کی کوانٹٹی کتنی لینی ہے, کوالٹی کیا ہونی چاہیے. اور سب سے بہتر ہوگا یہ جو میں آپ کو پینے والا آئل کہہ رہی ہوں یہ وہ ہو جو آپ نے اپنے سامنے بنوایا ہو, کیونکہ بازار سے ہم جو لیتے ہیں وہ وہی بات آ جاتی ہے. بالکل تو ان سے ذرا آپ اوائڈ کریں اور بہتر یہی ہوگا کہ وہ چیز استعمال کریں جو آپ اپنے ہاتھ میں آپ خود اس کو کاٹ رہے ہیں, خود بنا رہے ہیں اور خود کھا رہے ہیں, تو اس کی گارنٹی بھی ہوگی کہ وہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے. بالکل. اوکے عائشہ, ناریل کے پانی کے حوالے سے بتائیے گا اس کی کتنی اہمیت افادیت ہے. ہم اس کو را فارم میں کھائیں تو زیادہ اہم ہے یا اس کا پانی پئیں؟ بالکل پانی پی سکتے ہیں. ڈی ہائیڈریشن جیسے اب ہمارا موسم اتنا ہیومڈ ویدر میں یہ سارا یہ جو خاص طور پہ جو یہ والے مہینے ہیں جیسے جولائی, اگست, سپٹمبر اینڈ اس سے پہلے سے جب گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں, سٹارٹ میں اتنا زیادہ انٹینس نہیں ہوتا ویدر. اب یہ ہے کہ ٹیمپریچر اتنا نہیں ہے, ٹیمپریچر اتنے رائز پہ نہیں ہوتا, لیکن ہیومیڈیٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو فیل ہوتی ہے وہ رائز والے ٹیمپریچر کی ہوتی ہے کہ جیسے 40 ڈگری ہے اور 35 ڈگری ہے اور اس طرح سے. اب اس ویدر میں ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے, نمکیات کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. نمکیات کی کمی کو بھی ناریل کا پانی پورا کرنے میں بہت اچھی ہیلپ دیتا ہے, بہت ہی اچھا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگین جیسے میں بھی جوسز کی بات کری تھی اور بچوں کو کہ تھوڑا سا ایز این ایپیٹائزر دے دیا جائے, بجائے آپ اگین آئی ریپیٹ کہ اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو خدا را ٹھیک کریں, اپنے بچوں کی ایٹنگ ہیبٹس کو ٹھیک کریں. اگر یہ ٹھیک ہوگا تو دیکھیں کوئی بھی یہ تو گارنٹی نہیں لے کر آیا ہوا کہ کون کتنا رہ سکتا ہے, کس کی کتنی زندگی ہے, ہم کتنا اس زندگی میں کتنا اسپین گزار سکتے ہیں. لیکن اپنی ایٹنگ ہیبٹس اور جتنی ہمیں اللہ نے زندگی یا موقع دیا ہے اس میں اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو ٹھیک کرتے ہوئے, اچھا کھاتے ہوئے, اچھا پہنتے ہوئے, کلائمیٹ کو صاف ستھرا رکھتے ہوئے ہم اپنی چانسز ایٹ لیسٹ بڑھا سکتے ہیں. ایسے تو نہیں کہا جاتا نا کہ آپ یہ چیز چھوڑ دیں آپ کی زندگی کے 10 سال زیادہ ہو جائیں گے, یہ چیز شروع کر لیں گے زندگی کے 10 سال کم ہو جائیں گے.
تو ہر چیز کا جہاں فائدہ ہے وہاں ہر چیز کا نقصان بھی ہے. اور اگر آپ میانہ روی اور ایک اعتدال میں رہتے ہوئے چیزوں کو کھاتے ہیں پیتے ہیں, اس میں ناریل کے ساتھ اور بھی سارے ہمارے جو بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں, جو جو چیزیں ہمارے پاس آن دس پلانٹ ارتھ اویلیبل ہیں, اور جو ہمارے ارد گرد ہونے کے باوجود ہم ان کو کنزیوم نہیں کرتے کیونکہ ہمارے ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہوا, ہمارے ٹیسٹ برڈز کو ہم نے ڈیولپ نہیں کیا ہوا, یا ہمارے پیرنٹس نے ہمارے ٹیسٹ برڈز کو ڈیولپ انٹروڈیوس نہیں کرایا ہوا. تو اب کے جو لوگ ہیں, جو بچے بچیاں ہیں, وہ اس چیز کا استعمال کریں کیونکہ جنریشن اویئر ہے, پڑھی لکھی ہے. پڑھائی میں اور ادروائز بندے میں یہی ڈفرینس میرے خیال میں ہوتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے کہ آپ میں اور دوسرے میں کوئی کسی دماغ کسی کا زیادہ کم نہیں ہوتا. اٹس جسٹ دیٹ جو آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں, اگر آپ ہمیں بھی سن رہے ہیں تو اس کو آپ 100% نہیں کر رہے تو کم از کم 10 سے اسٹارٹ کریں, آن ورڈز لے کے چلیں, اچھی چیزوں کو فالو کریں. اور اس میں اگین آئی ریپیٹ ریسیپیز آپ خود بنائیں گے, اور خواتین ماہر ہیں جو کچن کو سنبھالتی ہیں, امور خانہ داری کا خیال رکھتی ہیں. عدنان ڈوگر ہیں ہمارے پاس اور احسن اقدس ہے, اپریشیٹ کر رہے ہیں, بہت شکریہ. اگر آپ لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو میں آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں, ناریل کے حوالے سے ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو موسٹ ویلکم, آپ پوچھ سکتے ہیں. جی بالکل, ہمارے پاس نیکسٹ ہے مریم یوسف شیخ. ہیلو بول رہی ہیں. وعلیکم السلام مریم, بہت شکریہ, اور بہت دنوں کے بعد آپ نظر آئی ہیں. میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آتی جاتی رہا کریں, اچھا لگتا ہے. ان کا کویشچن یہ ہے جی, یہ پوچھ رہی ہیں کہ کوکونٹ کا ناریل کا جو آٹا ہے وہ ہیلدی آلٹرنیٹ آپشن ہے ریگولر جو ہم فلور یوز کرتے ہیں, لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسے صورتحال میں کیا کیا جائے اگر کسی کو کوکونٹ جو آٹا ہے اس سے گلے میں ایچنگ, گلے میں خراش وغیرہ ہوتی ہو. ایسی صورتحال میں یوں کر سکتے ہیں کہ جیسے آٹا, بہت اچھا ان کا کویشچن ہے, وہ اس لیے کیونکہ میں ابھی آٹے کے بارے میں بھی بات کرنے لگی تھی کہ جس طرح بیسن کا آٹا ریکمینڈ کیا جاتا ہے, جو اور ہم جب اس کی باجرے کی اور باقی چیزوں کی بات کرتے ہیں ڈفرینٹ آپشنز بتا رہے اور آٹے کی بات کرتے ہیں کہ چنے کی دال کا آپ وہ لے لیں, چاولوں کا آٹا لے لیں. اگر آپ کو ناریل سے ایچنگ ہے تو وہی بات ہے کہ جیسے کئی لوگ دودھ کو نہیں کر پاتے ڈائجسٹ, تو شاید ناریل سے اگر آپ کو ایچنگ ہو رہی ہے, اکثر لوگوں کو ہوتا ہے, یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے, اکثر لوگوں کو ایچنگ اور شاید وہ الرجک ہوتے ہیں ٹو سرٹن فوڈ. آپ یوں کریں کہ پھر آپ بادام کا آٹا بنا لیں, بادام کا اور السی کا آٹا, اس کو پاؤڈر فارم میں لے کے اس کی روٹی بہت اچھی بنتی ہے. بلکہ یہ کوئک سی ایک ریسیپی بھی میں کبھی اور دن بھی کسی مجھے یاد انشاءاللہ رہا تو میں ضرور شیئر کروں گی. لیکن پھر آپ ناریل کا آٹا مت بنائیں, کیونکہ اگر آپ کو ناریل کا آٹا سوٹ نہیں کر رہا, اور اگر بنا رہی ہے تو یہ کر سکتی ہیں آپ کے بادام کا آٹا, بادام کو کوانٹٹی تھوڑی کم کر دیں, اس کو کم کر دیں, لیکن آپ اس کو ڈال ضرور لیں. پھر چیک کریں کہ آپ کو کیا یہ ریئیکٹ کر رہا ہے. یعنی ناریل کا آٹا, السی کا آٹا, السی کے جو بیج ہیں اس کا پاؤڈر, اور اس کا پاؤڈر, ناریل کو جو کرش کر کے, اس کو آپ اگر مثال کے طور پہ 2 چمچ ڈال دیں گے, 1 کر دیں, 1 کریں گے, آدھا کر دیں, پھر دیکھیں کیا یہ پھر بھی آپ کو دوبارہ سے اگر الرجی ہو رہی ہے تو پھر اوائڈ کریں. جیسے ہم لیمن کی اکثر بات کرتے ہیں, اور لیمن آپ کئی لوگوں کو اسکن پہ سوٹ نہیں کرتا, لیکن اگر وہ اس کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر لیں پانی میں تو وہ کر جاتا ہے. بالکل, لیکن ایگزیکٹلی اگر آپ ایز اے ہول آپ اس کو لگائیں اور وہ ڈائریکٹ لگائیں تو وہ نہیں ایچنگ ہوتی ہے کہیں. اسی طرح اس کا, اس کی کوانٹٹی کو تھوڑا کم کر کے. ٹھیک ہے. اوکے مریم, آپ اس کو اس فارمولے کو یوز کر دیکھیں, اس کی تھوڑی مقدار بڑھائیں, اور اس میں جو ساتھ میں آشا نے بتائے ہیں آپشنز باقی ان کو تھوڑا سا بڑھا کر آپ چیک کریں. بیسن کا آٹا ڈال سکتے ہیں, باقی جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. آٹے کی بھی اگر ہم بات کریں, روٹی کی بات ہم کرتے ہیں نا اکثر کہ جی آپ نے وزن کم کرنا ہے تو آپ جو چکی کے آٹے کی یا جو ہماری وہ ہے گندم کا آٹا اس کو کم کریں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں, ان سب کو مکس کر کے دیکھیں, ٹیسٹ کا ٹیسٹ, ہیلتھ کی ہیلتھ, اور آپ کے جو جتنے وائٹل نیوٹریشن آپ کو چاہیے, چاہے کوانٹٹی کم کر دیں گے لیکن یہ ہوگا آپ کو غذائیت تو کم از کم غذائیت آپ کو بالکل کیوں نہیں, بہت غذائیت تو مل رہی ہے نا, اس کو تو اگنور نہیں کرنا. تو بالکل آپ یہ کر کے دیکھیے گا. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو بتائیے گا, عائشہ آپ کو مزید بتا دیں گی. اوکے, اب ہمارے پاس ناریل کا تیل کتنا فائدہ مند ہے. ناریل کے تیل کا جیسے بھی ہم نے بات کی ہے کہ اس کی بے تحاشا فائدے ہیں, لیکن پرائمریلی اگر ہم ناریل کی یا اگر صرف ہم ناریل کے تیل کی بات کریں تو جی بالوں کے لیے بہت بہترین چیز ہے. جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی ہمیں بالوں کے لیے بتائیں, اسکن کے لیے بتائیں, ناریل کا تیل انفیکٹ اسکن پہ بھی جن لوگوں کی سینسیٹیو یا آئلی اسکن نہیں ہو. سینسیٹیو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کئی لوگوں کو سینسیٹیو اسکن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی, وہ زیادہ بیبی آئل اور اس طرح کی چیزوں پہ رہتے ہیں. تو جن لوگوں کی سینسیٹیو نہیں ہے اور آئلی نہیں ہے, یعنی ڈرائی ہے, پیچی ہے, ایکسٹرا گریسی ہے, ایکسٹرا
یعنی جس طرح پیچز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. پیچز مینس جو ڈسکلریشن ہے, یعنی ایک سائڈ پہ اگر بہت زیادہ ڈل ہے, ڈبل ٹون یا ڈسکلریشن, ایگزیکٹلی ان ایون رہنا, اس کے لیے ناریل بہت بہترین ہے. کاٹن بڈس کے ساتھ آپ رات کو لگا کے سو جائیں, ٹھیک ہے, دیٹس ویری گڈ. جس طرح آپ کلر کا ذکر کر رہی بچوں کی بہت ڈبل ٹون ہوئی ہوتی ہے اس ویدر میں, باہر بچوں کو تو آپ انٹرنلی کنزیوم کراتے ہیں, بچے کہاں اپلیکیشن کریں گے, بچے تو نہیں لگائیں گے, سوئے پڑوں کو لگا دیں, سوئے پڑوں کو لگا دیں, کیونکہ بچے کی اسکن اتنی بیبی ہوتی ہے اور اتنی وہ ہوتی ہے کہ اس کو تو کبھی نہ ریئیکٹ کرے گا, نہ کچھ ایسا مسئلہ ہوگا. اور بجائے کہ آپ دوسرے کیمیکل آپشنز لگا رہے ہیں اس سے بہتر ہے نا لگا رہے ہیں. بالکل ہمارے پاس جیسے اتنی آپشنز ہیں. ماؤں کو لگتا ہے کریمیں لگانے سے, کریمیں رگڑنے سے کوئی اچھا امپیکٹ آ جائے گا. کیمیکلز تو میں کہتی ہوں کہ بچوں کے علاوہ اتنے چھوٹے بچے کو تو لگانا بھی نہیں چاہیے. بالکل. اب ہم بالوں کی اگر بات کی کرتے ہیں کہ جی بالوں پہ کیا استعمال کریں, اب لڑکیاں اتنا شیمپو کرتی ہیں, آپ یقین کریں کچھ نہیں ہوتا اگر آپ ہر دوسرے دن شیمپو کریں تو, نہ کریں تو ہفتے میں 3 سے زیادہ بار شیمپو نہ کریں. اور دوسرا یہ کہ اگر ناریل کے تیل کی میں بات کری ہوں تو ناریل کا تیل استعمال کریں آپ. باقی اگر آپ آئل استعمال کر رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ اس کی کوانٹٹی کو تھوڑا سا وہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ہاف آپ نے یعنی 1:1 کے اس کے حساب سے چلیں, مکس بھی کر کے کچھ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں. ہاں مکس کر کے کر لیں, کوئی 2 سے 3 آئل آپ مکس کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں. کیسٹر آئل, ناریل کا تیل اور مسٹرڈ آئل اینڈ اولیو آئل, یہ 4 تیل اگر آپ مکس کر کے لگاتے ہیں تو اٹس گوئنگ ٹو بی دا بیسٹ ایور ہیئر فارمولا فار یور ہیئر. ایگزیکٹلی, آپ اس چیز کو کہیں گے کہ ہاں جی فرق, لیکن اگر فرق پھر بھی نہیں پڑتا مثال کے طور پہ, تو پھر اس کا مطلب آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے, آپ کو اور کچھ ایشوز ہیں, آپ کھانا کھا نہیں رہے, باقی کمی بیشی چل رہی ہے. فراز احمد ہے, اسلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. فراز کا کویشچن ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی کہا جاتا ہے کہ کوکونٹ آئل یوز کرنے سے ڈرائینس ہو جاتی ہے اسکیلپ میں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے, یہ میں نے بھی سنا ہوا ہے کہ ڈینڈرف بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ڈینڈرف اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ہم تیل لگا کے رکھتے ہیں. ہاں, پھر اب میں یہ نہیں, اگر شیمپو یا نہانے کی بات ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ جی آپ نے اب شیمپو کرنا چھوڑ ہی دینا ہے. دیکھیں آپ شیمپو بھی کرتے ہیں نا, تو شیمپو کس طرح کرتے ہیں, شیمپو لگایا, لگانے کے بعد بس جی وہ تھوڑا سا جھاگ بنا, ہمیں ہوتا ہے بس کلین ہو گیا ہے, بال بالکل ٹھیک ہو گیا ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. ہلکا سا اسکیلپ پہ آپ نے اس کو ربنگ ضرور کرنی ہے. جو مٹی, جو پالوشن, جو ہم باہر نکلتے ہیں, وہ سب کچھ ہمارا بال, ہمارے بالوں کے تھرو, ہماری جو سر کی جو اسکن ہے اسکیلپ کے تھرو ہم ابزارب کر رہے ہوتے ہیں. اور جب تک اسکیلپ کی ڈینڈرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ صفائی نہیں ہوتی, جیسے کہ ہمارے منہ پہ دانے کیوں نکلتے ہیں کہ پالوشن ڈسٹ, ہم سب چیز ابزارب کرتے ہیں, اس کے بعد کلینزنگ نہیں کرتے یا منہ نہیں دھوتے, تو وہ الٹیمیٹلی دانے نکلتے ہیں. اور اگر اسکن آئلی ہوگی تو آبویسلی وہ اور زیادہ ہوگا. کبھی بھی ڈرائی اسکن سے دانے نہیں نکلتے, یہ جن کا بھی جو بھی ابھی محترم پوچھ رہے ہیں فراز احمد. ہاں, یہ فراز صاحب کبھی بھی آپ کو ڈرائی اسکن پہ نہیں, البتہ ڈرائی اسکن پہ آپ کو اریٹیبلٹی یا اریٹیشن ضرور ہو سکتی ہے, لیکن دانے آپ کو کبھی اس طرح نہیں نکلتے. تو اس کو اگر آپ لاجیکلی دیکھیں تو دانے, یا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اسکیلپ آپ کا بہت زیادہ ڈینڈرف والا ہوتا ہے, وہ ڈینڈرف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ بالوں کی واشنگ ٹھیک نہیں ہوتی. تو کوشش کریں کہ ذرا تھوڑا ان ٹپس کے ساتھ نا ان کو تھوڑا سا اس طرح لائک رب کر کے, تاکہ سرکولیشن بہتر ہو جائے اور ہیٹ ذرا اچھی پروڈیوس, کیونکہ بالوں آپ کے بالوں میں جب آپ ہاتھوں سے مساج کرتے ہیں تھوڑا سا تیل لگا کے, یا ایون جب آپ واش کر رہے ہیں تب بھی, تو اٹس گوئنگ ٹو میک اے ڈفرنس. سب کے لیے, سب خواتین کے لیے. یہ چیز پھر ایڈ کرنا چاہوں گی, میری اماں کی ہی ریمیڈی ہے. ہم جب آئلنگ کرتے ہیں ہم ہتھیلیوں کے ساتھ اس کو رگڑتے ہیں, یہ بہت غلط طریقہ ہے. آپ کے بال ٹوٹتے ہیں, ایکسیسو ہوتا ہے نا, اور بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہو چکی ہے. یہ فنگر جو ہے آپ اس کے ساتھ ان ٹپس کو یوز کرتے ہوئے صفائی, اگر شیمپو کرنا ہے تب بھی آپ نے اسی کے ساتھ, اور اگر آپ آئلنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح سے اپنے سر میں اس کو لگانا ہے. بلکہ وہ جو رگڑا رگڑی ہے اس کو چھوڑ دیں, نہ آپ کو شیمپو کو رگڑنا ہے. Don't be hard on your hair or skin. Don't be hard. بس وہ خواتین بھی اگر منہ کے اوپر کچھ لگا رہی ہیں تو وہ اتنا زیادہ زور سے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ چیز اثر نہیں کرے. Be polite, do not be hard on your skin at least. آپ نے بالکل بھی وہ یہ نہیں کہ بس آپ اتنا سختی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں کوئی بھی چیز کہ آپ وہ ڈبل منہ کے بال ہو جاتے ہیں, آپ کے بال ٹوٹ جاتے ہیں خود ہی جب آپ بہت زور زبردستی کر رہے ہوتے ہیں, ہارڈ ہینڈز کے ساتھ آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں آئل یا شیمپو, تو آپ کے بال ٹوٹنا, سینٹر میں سے ٹوٹنا, پھر ڈبل منہ کے ہونا, اور پھر بالوں کے عجیب عجیب سے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے, سینسیٹیو چیزیں ہیں, آپ کی اسکن ہے, آپ کے بال ہیں, تو ان کو بچوں کی طرح لائٹلی ان کے ساتھ بہیو رکھیں, اور اچھے طریقے سے صفائی کا خیال رکھیں, اور پھر اس کے بعد آئلنگ کا خاص خیال رکھیں. تو میرا خیال ہے کافی حد تک جو آپ کے بالوں کے مسائل ہیں وہ حل ہو
جائیں گے. اور اس کے علاوہ میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے لوگوں تک بھی ہمارا یہ میسج جو ہے ان تک بھی یہ سیشن پہنچ سکے جن کو آئل کے یا کوکونٹ کے حوالے سے کوئی مسائل ہیں یا جن کو نہیں پتہ, انفارمیشن کی کمی ہے, تو ان لوگوں کو بھی پتہ چل سکے. اوکے جی, اب میں آنا چاہوں گی ڈینگی کے متعلق میں بات کرنا چاہوں گی. ہمارے انوائرمنٹ میں روز آپ خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اتنی پینک سچویشن ہو رہی ہوتی ہے, اتنے پیشنٹ لاہور میں سامنے آ گئے, اتنے راول پنڈی میں آ گئے, اتنے اسلام آباد میں آ گئے, فلاں جگہ میں اتنے. اور میں آپ کو سچ میں بات بتاؤں عائشہ, بینگ اے مدر مجھے بہت ڈر لگتا ہے. آپ اپنی ذات کے لیے تو بہت سی چیزیں اوپر نیچے اگنور کر دیتے ہیں, لیکن جب آپ کے بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں نا بہت ٹینشن ہوتی ہے. تو آج ہم ڈینگی کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہوں گی. میں عائشہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب ڈینگی کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو ہمیں کون سے پریکاشنس لینے چاہیے, ہمیں اپنی ڈائٹ کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے, پلیٹلیٹس اگر کم ہو رہے ہیں تو خوراک کے ذریعے, غذا کے ذریعے ہم کس طرح سے احتیاط کر سکتے ہیں. تو عائشہ پلیز کچھ ریمیڈیز ہمیں بتائیے گا. آپ دے دیں یا میں دے دوں؟ آپ بتائیے گا. میں کوئک سے ایک ریویو دے دیتی ہوں. کوئک سا ایک آپ کو احتیاطی تدابیر میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ کہ صاف ستھرائی کا, جیسے سب کو معلوم ہے کہ جی کنٹینرز خالی نہ چھوڑیں, پانی سے بھرے ہوئے نہ چھوڑیں. جیسے آج کل فضا ایئر کولرز کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یا یہ واٹر کولرز کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے. واٹر کولرز کے اندر پانی ڈال کے یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں, لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور یا ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے کہ ہم صبح. اب دیکھیں اس کا حل بھی نہیں ہے کوئی, لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ وہ اسپرے شرے کر کے اور جو آپ کے کرٹنز ہیں ان کو آپ کھلا, کیونکہ یوزلی لوگوں کے جو کولرز وغیرہ ہیں وہ ونڈوز میں لگے ہوئے ہیں. اب ونڈو کے تھرو کیا ہوتا ہے, پیسج ہے ایک, مچھروں کا جو آنا ہے, یہ جو ایڈیز ایجپٹائی مچھر ہے جو یہ ڈینگی فیور کاز کرتا ہے بیسکلی, اس کا سپین اتنا کوئک ہے کہ یہ جیسے ہی باڈی میں انٹر کرتا ہے نا, جیسے ہی مطلب اپنا لائک پلازموڈیم ہے یا جو بھی چیز باڈی میں انٹر کر رہا ہے وہ اتنی کوئکلی وہ لائک وائرل ہے, چونکہ وہ اتنا جلدی وائرس اسپریڈ کرتا ہے کہ آپ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ فوراً سے گرتا ہے. یعنی آپ کی جو خون کی کمی ہے وہ اتنی جلدی ہو جاتی ہے. پلیٹلیٹس بیسکلی اٹس ون آف دا ٹائپس آف بلڈ سیلز, ٹھیک ہے, اتنی جلدی گرتا ہے. تو اس کی ایک یہ مچھر آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا, اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ جو اس کی تکلیف ہے وہ الگ, اور آپ کو پھر اگین وہ ایک سٹیک پہ آپ آ جاتے ہو, رسک پہ آ جاتے ہو. تو آپ یہ 2-4 جو چیزیں ہیں کہ جی آپ کچن میں بھی جا رہے ہیں تو کچن کو ڈرائی کر رکھنے کی کوشش کریں. واش روم ہے, واش روم میں بالٹیاں ہیں, نہانے کی بالٹی ہے یا کوئی بھی چیز, شاور, یہ سب کچھ استعمال کرنے کے بعد آپ اس کو ڈرائی رکھیں, وائپ آؤٹ کر دیں. آپ اس کو مطلب آپ اس کو کوشش کریں کہ میکسیمم اس میں ڈرائی رہ سکے, ٹھیک ہے. اگر گھر میں واٹر ہی نہ رہے, پودے, پودوں کے نیچے جو ہم نے پلیٹس رکھی ہوتی ہیں, ٹرے رکھی ہوتی ہیں کہ پانی ادھر ادھر نہ بہے, تو وہ پانی اس میں جب لانگ ٹرم رہے گا تو اس سے ہو جائے گا. اگر گھر میں کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کوئی بلڈنگ آس پاس سراؤنڈنگ میں کنسٹرکٹ ہو رہی ہے, تو اس میں بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں, کیونکہ یہ آپ کے انوائرمنٹ میں, کیونکہ ڈینگی مچھر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے کچھ جو رقبہ ہے وہیں تک یہ سروائیو کرتا ہے. آپ یہ صرف یہ نہ سوچیں کہ میرا گھر صاف ستھرا ہے تو میں سیو اینڈ ساؤنڈ, نو. اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں, اگر آپ کے 2 سے 3 گھروں میں صفائی ستھرائی کا خیال نہیں ہے, کچرا پھینکا ہوا ہے, اس میں پانی اکٹھا ہو رہا ہے, اوپر ٹینکی کا ڈھکن کھلا ہے, یا آپ کے پودوں میں ڈھیروں ڈھیر پانی پڑا ہوا ہے, یا آپ نے جو جانوروں کو, پرندوں کو اوپر پانی ڈال رہے ہیں, میں یہ ہرگز نہیں کہوں گی کہ پانی ڈالنا چھوڑ دیں, لیکن اس کو روز تبدیل کریں, اس کو دھوئیں, کیونکہ جب پانی لانگ ٹرم پڑا رہے گا, 2 سے 3 دن پڑا رہے گا, تو اس میں لاروا بنے گا, پھر اس میں مچھر بنے گا, اور وہ ہماری صحت کے لیے خطرناک ہے. ان دنوں میں لوگ کنسٹرکشن بہت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹائم کی بھی بات ہے کہ جی بہت ارلی چھتوں پہ جو گندگی پھینکی ہوتی ہے, ہمیں لگتا ہے یہ کاڑ کا باڑ ہے, ہم اپنی چھتوں پہ پھینک دیتے ہیں, تو اس میں سم ٹائم بارش ہوتی ہے, بارش کا پانی 2 سے 3 دن رکا رہتا ہے. لوگوں نے ٹائر ٹیوبس وغیرہ پھینکی ہوتی ہیں, یا پلاسٹک کے ٹوٹے ہوئے برتن پھینکے ہوتے ہیں. یہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, انوائرمنٹ کے ساتھ مجھے کام کرنے کا جب موقع ملا, تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اگر اتنا سا اوپر کسی بچے کا ٹوائے پڑا ہوا ہے, کچن کے بچے کچن کی چیزوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, تو ایون کہ اس میں لاروا ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں اس میں لاروا پروڈیوس. اور آپ آج کل دیکھ رہی ہیں ٹائیفائڈ اور یہ ملیریا کتنا زیادہ کامن ہو رہا ہے, جبکہ یہ چیزیں اتنے عرصے سے سب ڈسکس کر رہے ہیں, ڈاکٹرز بول رہے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ جب کوئی جس کی لائف سٹیک پہ ہوتی ہے, آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کتنا مسئلہ ہے, وہ بیچارے جن کے بچے بیمار ہیں, اتنا کوئکلی ریئیکشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو, جب تک آپ تھوڑا اسٹیبل, کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے ہم کسی کو بخار ہوتا ہے یا تھوڑی کھانسی ہوتی ہے یا
اس طرح کے سمٹمس تو ہم ہوم ریمیڈیز پہ پہلے آتے ہیں. ہم ڈاکٹر پر جاتے جاتے 2-3 دن لگا دیتے ہیں اور 2-3 دن میں ہمارے پلیٹلیٹس اس حد تک گر چکے ہوتے ہیں کہ وہ ریکوری تھوڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. تو میں آپ کو کچھ اس کی علامات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر اس طرح کے سمٹمس آپ کو شو ہوتے ہیں تو پلیز آپ نے جلدی سے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے. اس میں پہلے سمٹمس میں یہ ہے کہ تیز بخار ہو جاتا ہے اور پیٹ یا آنکھوں کے پیچھے شدید درد ہوتا ہے, جسم پر خارش یا دھبوں کے نشان نمودار ہوتے ہیں, ناک یا مسوڑوں سے خون نکل آتا ہے, بار بار الٹی کا آنا اور غنودگی, آپ کو نیند آئے گی بار بار, لگاتار کراہنا, آپ کو پین فیل ہوگا سانس لینے میں, آپ کو سانس لینے میں ایشو ہوگا, لگاتار آپ کو منہ آپ کا خشک ہوگا, جسم میں ایک دم سے سرد, آپ کو ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جائیں گے, کمزوری اور پسینہ آئے گا, دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, بلڈ پریشر آپ کا کم ہو جائے گا اور سمٹم اتنا لو ہو جائے گا کہ آپ کوما میں بھی جا سکتے ہیں, خون کی کمی ہو چکی ہوتی ہے اور آپ کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا تھا, بلڈ پریشر یوزلی لو. اچھا ہمیں کھانا کیا ہے؟ اب آپ کو ڈینگی ہو گیا اور ڈینگی کے بعد اب جو پوسٹ فیور یا پوسٹ بیماری کی جو کنڈیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے, پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہے, بلڈ سیلز آپ کے بہت بے تحاشا کم ہے, ان کو فوری کیسے ریکور کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو فوری؟ سب سے پہلے آئرن رچ فوڈ, سب کو پتا ہے کہ جی آئرن ہے, خون بناتا ہے, خون آئرن سے بنتا ہے. ہیموگلوبن اتنی کم ڈراپ کر گیا, کون سی ٹائپ کے بلڈ ہے, کیا ہے یہ پلیٹلیٹس, وائٹ بلڈ سیلز, ریڈ بلڈ سیلز, یہ سب بلڈ کی ٹائپس ہیں, یہ سر کے سب بلڈ سیلز ہیں, یہ سب ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں. کچھ کی کمی سے آپ کا خون کم ہو جاتا ہے, کچھ کی کمی سے آپ کی امیونٹی کم ہوتی ہے, یعنی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. اور یہ امیونٹی ہی تو آپ کی زیرو پہ لے آتا ہے, جس کی وجہ سے اتنا جس کے سب فائٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ریزسٹنس آپ کی اتنی ڈراپ کر جاتی ہے, لیتھارجک کر دیتے کہ آپ اس سے بالکل ہی کر ہی نہیں پاتے, مقابلہ نہیں کر پاتے. اچھا, اب اگر میں بات کروں تو انار کے اندر جو ہے یہ آئرن اچھا پایا جاتا ہے. لوگوں کا مسکنسیپشن ہے کہ جی سیب کے اندر آئرن پایا جاتا ہے. سیب کے اندر جو آئرن پایا جاتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ اس کا 2.5 یعنی کسی بھی فوڈ کا 2.5% آئرن ایبزارب ہوتا ہے, باقی سارا ویسٹ ہو جاتا ہے. تو 2.5% اگر اس کا ایبزارب ہو تو اتنا سا آئرن ہے وہ آپ کو ایبزارب ہی نہیں ہونا. تو سیب والا مسکنسیپشن ہے, اس کو آپ کلیئر کر لیں کہ سیب میں آئرن البتہ اتنا نہیں ہے. لیکن کلیجی ہے, جیسے اس میں بہت اچھا آئرن ہے, جو گوشت کی کلیجی ہے, چکن کی کلیجی ہے, آپ کے مٹن کی یا بیف کی کلیجی ہے, اس میں بے تحاشا آئرن ہے. یعنی کسی بھی آرگن کی بات میں اگر کروں تو لیور جو ہے وہ بیسٹ وہ چیز ہے. ٹھیک, ایک بخار میں لیکن اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ لوگ اکثر دل نہیں کر رہا ہوتا کہ میں نے نہیں کھانا, جوس وغیرہ اور اس طرح پلایا جاتا ہے. انار کا جوس بیسٹ ہے, اس کے اندر بہت اچھا آئرن کی اماؤنٹ ہے, اینڈ اس میں جو منرلز اور نیوٹرینٹس ہیں وہ آپ کو فائٹ کرنے کے لیے, آپ کی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے اور آپ کے آئرن کی اس کو بوسٹ کرنے کے لیے, ریڈ بلڈ سیلز کو بوسٹ کرنے کے لیے وہ بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, دین ہمارے پاس آ جاتی ہے بروکلی. بروکلی کے بارے میں عموماً لوگوں نے سنا بھی ہوگا, یا شاید بروکلی کو اگر آپ نے سنا نہیں ہے تو دیکھیں آپ بروکلی کو سرچ کر کے ضرور کہ وہ کس طرح کی دکھتی ہے. وہ بالکل گوبھی نما ایک سبزی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ایک آرگینکلی یہاں پر ہمارے یہاں پہ اویلیبل ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک بری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے جیسے باقی سبزیاں یا پھل پائے جاتے ہیں. بڑے جو ڈپارٹمنٹل والے گروسری اسٹورز وہاں پہ ایزیلی اویلیبل ہے. ایگزیکٹلی, آپ اگر آپ کے ایکسیس میں ہیں تو آپ ضرور وہ کریں. بلکہ میں یہ چیز چاہوں گی بھی کہ آئی وش کہ اگر ہمیں کوئی اس طرح سے کوئی ایسا پلیٹ فارم مل جائے جہاں پہ اس طرح کے پھل سبزیاں, جیسے ایووکیڈو ہے, ایووکیڈو بھی یہاں پہ اس طرح سے معمولی نہیں ملتا, ایک غیر معمولی چیز سمجھی جاتی ہے اور کامنلی نہیں ہے نا. بالکل, اور بروکلی ہے وہ اتنی معمولی نہیں ہے, کامن نہیں ہے. سو یہ آپ کو جہاں سے ملے آپ اس کو بھون کے یا جس طرح بھی آپ کا اس گوبھی کی طرح آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں. بروکلی از ویری گڈ سورس, یوز کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, ویری گڈ سورس آف وائٹامن کے. وائٹامن کے اگین آپ کی بلڈ کی کلوٹنگ اور وہ سب کو دور کرتا ہے. آپ کی بلڈ, اگین آپ کا وائٹامن کے بہت اچھی چیز ہے جب آپ کی بلڈ کاؤنٹ کی ڈراپ کرنے کی بات آتی ہے یا ریڈ بلڈ سیل کی ڈراپ کرنے کی بات آتی ہے. پھر بروکلی میں اینٹی آکسیڈنٹس ہیں بے تحاشا, بہت اچھی چیز ہے. اینٹی آکسیڈنٹس کے بارے میں میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کیونکہ اینٹی آکسیڈنٹس از something excellent for your life, for your body, for your health, for everything. Again, health is wealth, so it's important کہ آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں. اینٹی آکسیڈنٹس میں اگین وائٹامن سی ہے, وائٹامن کے ہے, وائٹامن ای ہے, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ سب کچھ آپ کو ایک گوبھی نما چیز جس کا نام ہے بروکلی, گرین کلر کی گوبھی, اس کو اس کو شاخ سبزی بھی کہا جاتا ہے. شاخ سبزی, شاخ سبزی, شاخ سبزی بھی کہا جاتا ہے اردو میں.
ٹھیک ہے. شاخ سبزی اگین لوگوں نے نہیں سنا ہوا نا, اردو میں شاخ سبزی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لائک یہ کیونکہ شاخ کی طرح ہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ اگین اگر آپ گوبھی کو دیکھیں, گوبھی کا اگر ہم جب وہ پھول علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں تو وہ جس فارم میں وہ چھوٹے چھوٹے پھول بنتے ہیں, یہ بالکل وہ وائٹ ہوتے ہیں. بروکلی آپ کو گرین کلر کی ویسی ہوتی ہے, ان کا ہائٹ اور اسی طرح کی بہت پیاری سی اور بہت ٹیسٹی سی. جب آپ یوز ٹو ہو جائیں گے اس کو سیلڈس میں لینا تو یہ ایک ایسا چسکا ہے جو چھوٹتا نہیں ہے, اور اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ 1 انچ کا پودا آپ کو اتنا. اب جس طرح اگر میں انار کی بات کر رہی ہوں تو انار کیونکہ جس میں آئرن کے ساتھ ساتھ وہ انرجی ہے جو آپ کو باڈی کے لیے ضروری ہے, اس دوران آپ کی امیونٹی, آپ کی انرجی اتنی لو ہوئی ہوئی ہوتی ہے. تو واٹ دیز یہ جو بھی جو پھل یا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ چیزیں کیا کریں گی, دیٹ ول ایکچولی انرجائز یو. آپ کی باڈی کی جو انرجی چاہیے نا باڈی کو, اس کے لیے ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, چونکہ ٹائم بالکل کم ہے, پھر پالک پپایا بھی اچھا پپایا کیوں کروں گی یار, اس کے پتے. ہاں, پپایا کے جو پتے ہیں یعنی پپیتے کے جو پتے ہیں اس کو ایکسٹریکٹ کر کے, مطلب اس کے پتوں کو ایکسٹریکٹ, اس کے لائک اس کے پتوں کے جو رس کو نکال کے, وہ کہا جاتا ہے, اسٹڈیز کہتی بھی ہیں بوائل کر کے بھی, اور آپ اس کو کرش کر کے بھی کر سکتے ہیں. مطلب نیور مائنڈ آپ کرش کر کے کریں, ادروائز جس طرح سے بھی آپ کے لیے ایزی ہے یا جس طرح سے بھی آپ کنزیوم کر سکتے ہیں. کیونکہ پپایا کا میں نے یہاں پہ اس لیے ذکر کیا کہ بہت سے فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ ریکمینڈ کرتے ہوئے سنا ہے کہ پپایا کا استعمال جو ہے وہ آپ بڑھائیں. پپایا کا استعمال, اور اسٹڈیز یہ کہتی بھی ہیں کہ بہت لائک جو اس کی اس میں ایسی اینٹی ڈینگی وہ پائی جاتی ہیں جو اس کی پراپرٹیز ہیں کہ وہ ڈینگی کو اٹیک کرتی ہیں, مطلب ڈینگی کے اگینسٹ جاتی ہیں, کیونکہ بلڈ کاؤنٹ کو بڑھا دیتی ہیں نا. ظاہر ہے جب بلڈ کاؤنٹ بڑھے گا تو امیونٹی بڑھ جائے گی, آپ کی ریزسٹنس بڑھ جائے گی, آپ فائٹ کر سکیں گے. تو بیسکلی ہمارا ٹارگیٹ ہی یہ ہے کہ جب ہم پالک کی بات کر رہے ہیں, ہم انار کی بات کر رہے ہیں, پپیتا ڈائریکٹ ہی نہیں, پپیتے کے پتوں کی بات یہاں کر رہی ہوں میں, کیونکہ جو پپیتا کھا سکتے ہیں آپ ضرور کھائیں, لیکن پپیتے کے پتے انسٹیڈ جو ڈینگی کے لیے ہیں ڈائریکٹ, وہ آپ نے سنا بھی ہوگا, لیکن یہ واقعی بات ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو آپ کے لیے اینٹی ڈینگی ہیں, اور آپ کے اس فیور میں اچھی ہوں گی, اور اس کو ذرا کڑوا سا تو ٹیسٹ اس کا ہوگا, لیکن اس کو فائٹ کرنے کے لیے دوائی سمجھ کے آپ اس کو 2-4 چمچ. تھینک یو سو مچ عائشہ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. آپ سب سے میں پھر لاسٹ پہ یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جہاں ہم ڈینگی سے بچانے کے لیے آپ کو ہدایات بتا رہے ہیں, تجاویز بتا رہے ہیں, کیا کھانا ہے, کن چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے, کس طرح سے آپ اپنے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گرنے سے بچا سکتے ہیں, امیونٹی کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں, اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی سجیشن ہے, صفائی نصف ایمان ہے. جب ایمان کا آدھا حصہ آپ کا 50% صفائی پر ہی مکمل ہو گیا ہے, تو اپنی صفائی ستھرائی کا, اپنے سراؤنڈنگ کا, اپنے گھر کا, گرد و نواح کا, اپنی چھتوں پہ, آس پاس گلیوں محلوں میں صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں, کیونکہ یہ موسم ایسا ہے, تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو جگہ پہ تھوڑا پانی رک جاتا ہے, تو یہ فیوریٹ ویدر ہے ڈینگی لاروا کے بڑھنے کے لیے. تو ہماری تھوڑی سی احتیاط ہمیں بڑے مسئلے سے بچا سکتی ہے. اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت لینا چاہوں گی, کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.